السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ ہمارا چوتھا ولاگ اس سلسلے میں ہے کہ عالمی طور پہ جو دن منایا جا رہا ہے امتیازی سلوک زیرو لیول تک لانا ضروری ہے، اس میں حکومت اور عوام، فوج اور سپاہی، ججز اور وکلاء، صنعت کار اور مزدور، جاگیردار اور مزیرہ، ان تمام معاملات میں عوام، تاجر اور گاہک، ان تمام میں امتیازی سلوک برابر ہونے کی بجائے ان کے فاصلے بڑھتے جا رہے ہیں۔ ان فاصلوں کو بڑھنے سے روکنے کا ایک ہی ذریعہ ہے، وہ یہ ہے کہ قانون سب کو قانون کے تحت لاتا ہے۔ اگر وہ امتیازی سلوک قانون پہ عمل درآمد نہ ہو تو پھر اس وقت قانون اپنے ہاتھ میں لینے کا رجحان بڑھتا ہے، اور اس کے لیے رائٹی سسٹم یا بلوائی سسٹم، یا جس میں کوئی نعرے لگا کر اپنا قانون ہاتھ میں لینے کی کوشش کرتے ہیں تو اس میں فساد ہوتا ہے۔ اس کا طریقہ صرف اور صرف یہی ہے کہ سب کو قانون کے دائرے میں لایا جائے، اور اس کے لیے ہم کہتے ہیں اسلام اس کے لیے دنیا میں تابندہ مثال ہے۔ اس کے لیے اس نے جو نماز میں صف بندی دی ہے، اس میں لیے کوئی پابندی نہیں ہے کہ کوئی کون ہے جو پہلی صف میں آ کے بیٹھ جاتا ہے۔ کوئی مائی کلال کسی بیٹھے ہوئے کو نہیں اٹھا سکتا، اور تعلیمات یہ ہے کہ جو پہلے آتا ہے اس کو پہلے اجر ملتا ہے۔ رمضان شریف میں یہ غریب غربا کی ہم نوائی کا دن ہے، جس میں سب کو روزہ رکھنا پڑتا ہے، اور 9 سے 10 اور 11 گھنٹے کا فاقہ برداشت کرنا ہوتا ہے۔ قانونی ریاست اسلامی مملکت اس کی نگہبان ہوتی ہے۔ زکوٰۃ کے سلسلے میں یہی ہے کہ پابند کر دیا گیا ہے، جن کو ایک مخصوص مقدار مال کی ان کے پاس ہے، اور وہ لے کر ان کو دی جاتی ہے جو معاشی طور پہ پسے ہوئے لوگ ہیں۔ اور حج کا دن وہ ہے کہ جس میں تمام دنیا کے آئے ہوئے لوگ ایک ہی نعرہ لگا رہے ہوتے ہیں، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اور بندگی کا اظہار، سر کو منڈا کر، ایک سادہ سی چادر باندھ کر، کندھے ننگے کر کے، وہ غلاموں کی طرح ایک خدا کے ایک جیسے سارے بندے، اور رنگ و نسل اور زبانوں کے امتیاز اور نسلوں کے امتیاز سے ہٹ کر، یہ مساوات ہے جو قرآن کی تعلیمات دیتی ہے۔ اور اس کی وجہ سے ہم یہ کہتے ہیں کہ اسلام اس سلسلے میں قانون کے دائرے میں رہ کر اگر اس میں تابندہ مثالیں عدلیہ کی ہوں تو پھر تو سونے پہ سہاگا ہو جاتا ہے، اور اگر اس میں بھی فرق کر دیا جائے، جیسے بنو امیہ بنو عباس کے دور میں دنیا نے دیکھا، تو اس کے نتیجے میں معاشرے کو زوال پذیر ہونا پڑتا ہے، اور دنیا کی رینکنگ میں مسلمان ممالک کا نام کم ہے، اور عیسائی ریاستوں کا جو 3 خدا ماننے والے ہیں ان کی رینکنگ بہت اونچی ہے۔ یہ بھی خود بخود اس سلسلے میں ان تمام عقائد کی باتوں کے عملی زوال کی نشانی ہے، اور اس کے لیے ہمارا یہ کہنا ہے کہ خدا تعالیٰ اعلان اپنے کلام میں کہہ چکا ہے کہ انصاف اگر کرنا پڑے تو اپنے رشتہ دار پر قانون کے نفاذ میں نہ ڈرنا، اللہ سے ڈرنا، اور کسی کی دشمنی نکالنی ہو تو قانون کو ہاتھ میں لینے کی بجائے انصاف کا ذبح نہ کرنا۔ ہرگز تمہیں یہ چیز مشتعل نہ کرے کہ آج دشمن ہاتھ لگا ہے تو اسے دشمنی نکال لو قانون کی ترازو کے نیچے۔ یہ پھر وہ معاملہ بن جائے گا ہم جس کو کہتے ہیں حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم معاشی طور پہ انجسٹس کا شکار تھی، اور وہ جو رویہ اختیار کرتی تھی حضرت شعیب علیہ السلام ان سے ان کو روکتے تھے، تو جواب میں وہ آگے کہتے تھے تیری نمازیں ہمارے مالی معاملات میں مداخلت نہ کریں، اور اگر تم مداخلت کرو گے تو پھر ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ تم مداخلت نہ کرو ورنہ قوموں کی لڑائی ہوگی۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام خدا کا سہارا لیتے ہیں اور پیچھے ہٹ جاتے ہیں،
اور پھر خدا تعالیٰ اس قوم پر بہت ظالم زلزلہ بھیجتا ہے جس سے وہ نیست و نابود ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ہمارا ولاگ اس سلسلے کا چوتھا ہے، اور صفی الرحمن الوانی ہمارے چینل کا نام ہے۔ ضرور سبسکرائب کریں، کمنٹ کریں گے تو آپ کی بہت مہربانی ہوگی، ہماری رہنمائی ہو جائے گی، ہمارا حوصلہ بھی بڑھ جائے گا۔